چوہے صاحب لیکن دیکھیں یہاں پر اب آپ کی بات میں ایک کانٹرڈکشن آ گئی سر. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ادارے آئین میں دائر کیے گئے اپنے حدود میں رہ کر کام کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ تحریک انصاف حکومت کو گھر بھیجا جائے. اب یہاں مریم صاحبہ فوج کے سامنے شرط رکھ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ گھر بھیج سکتے ہیں. ان کو اپنے آئینی دائرہ کار سے باہر نکلنے کی بات تو مریم صاحبہ خود کر رہی ہیں. ان کے سامنے شرط رکھ کے کہ تحریک انصاف حکومت کو پہلے آپ گھر بھیجیں پھر ہم آپ سے بات کریں گے. علی حیدر صاحب میری آپ سے گزارش ہے، یہ جو پرسپشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے مریم نواز صاحبہ کے انٹرویو کی، ایک دفعہ مہربانی کر کے میرا جواب نہ سنائیں، مریم نواز کا جواب اور پورے کا پورا وہ انٹرویو سنوا دیں. ایک جان بوجھ کے ایک پرسپشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے گلگت کی، جو ہمارا جو بہت اچھا ماحول بنا ہوا ہے، جو ہمارا نیریٹو اس وقت سب جس کو مان رہے ہیں، نہیں صرف ایک آپ ٹھیک کہہ پرسپشن رہے ہیں، بنا کر اس اسے کو خراب. غلط طریقے سے چلایا گیا، بیان کیا گیا ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات اگری کرتا ہوں. میں نے انٹرو میں مریم صاحبہ کا پورا بیان وہ چلایا بھی ہے، منو ون چلایا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں تو میں دیکھیے نا میری یہی گزارش ہے اور کلیئرٹی کے ساتھ یہ مریم نواز صاحبہ بڑی کلیئر ہے. کوئی ایسی انٹرونشن نہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں اور نہ ہم کریں گے. ہم تو یہ کر رہے ہیں کہ جو آلریڈی انٹرونشن ہو رہی ہے، اگر اس حکومت کو کسی نے سہارے دے کر کھڑا کیا ہوا ہے، اگر کسی کو یعنی یہ حکومت جو ان اتحادیوں کے سر پہ کھڑی ہے جن اتحادیوں کو یا نیب بلیک میل کر کے لایا گیا ہے یا کسی اور طریقے سے ڈرایا گیا ہے، تو ادارے یہ کام نہ کریں اور اس کو چھوڑ دیں سیاست کو. ہم تو صرف اتنا چاہ رہے ہیں، یہ خود بخود گر جائے گی. ٹھیک تو چوہے صاحب کوئی میکنزم یا کوئی پلان یا کوئی منصوبہ ایسا ہے اس حکومت کو، چونکہ گھر بھیجنا مقصد ہے پی ڈی ایم کا، تو یہ خود سے تو نہ گر پائیں، لیکن آپ کی طرف سے جو پش دیا جائے گا وہ ہوگا کیا ایگزیکٹلی؟ دیکھیے بہت سارے میکنزم ہیں آئین میں. ارلی الیکشنز اسمبلی توڑنے کا کانسیپٹ موجود ہے، یہ کوئی انہونی نہیں ہے، پوری بہت دنیا میں ہوتا ہے. الیکشنز ہوتے ہیں جب ڈی سٹیبلائز ہو جاتا ہے ملک، جب آپ کا سیاسی استحکام نہیں رہتا اور ایسی حکومت جس کے پاس مینڈیٹ ہی نہ ہو، جو پرچی کی طاقت سے آئے ہی نہ ہو، تو وہاں پر اور اس کے بعد نہ معیشت چلے. یہ اسمبلی اور معیشت کٹھے نہیں چلے گی، یہ حکومت اور پاکستان کٹھے نہیں چلے گا. غریب کی روٹی سے لے کے کشمیر تک اس کے ہوتے ہوئے گیا ہے. اس کے بعد چھوڑ دیں. دیکھیے یہ حکومت جو ہے اس کے جانے کے کئی طریقے ہیں اور عوامی پریشر جو ہے وہ ہر چیز کو ممکن کر دیتا ہے. یہ ابھی 4 جلسے ہوئے ہیں، ابھی جب مزید ہوں گے آپ دیکھیے گا کیسے ممکن نظر آتا ہے اور آئینی طریقے سے جائے گی. ان کے اتحادی چلے جائیں، اسمبلی ٹوٹ جائے، پرائم منسٹر توڑ دیں پریشر کی وجہ سے، بے شمار طریقے. اچھا ایک آئینی طریقہ آپ کے استعفے بھی ہیں، اپوزیشن کے کلیکٹیو ریزگنیشنز، وہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں سر؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کہا جا چکا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی جب اس پوری تحریک کا مومنٹم جو ہے عروج پر پہنچے گا تو یہ اس طرح کے جو اقدامات ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے. اور یہ کوئی پاکستان کو رستے میں لانے کے لیے ہمارے اسمبلیوں سے استعفے جو ہیں وہ بہت بڑی قیمت نہیں ہے. ٹھیک تو پیپلز پارٹی کی بدلی ہوئی ٹون کے بعد اب آپ کو اعتبار ابھی بھی اعتماد ہے پیپلز پارٹی ساتھ رہے گی آخر تک آپ کے، کیونکہ ان کا تو مزاج اور تیور بڑے بدل چکے ہیں. پیپلز پارٹی کو پہلے ہم سے جدا کرنے کی کوشش کی گئی آئی جی واقعے پہ. اس واقعے پہ پیپلز پارٹی نے نہ صرف سٹینڈ لیا بلکہ پیپلز پارٹی نے جو سٹینڈ لیا وہ انکوائری میں وہ کہا گیا کہ واقعی وہ سٹینڈ ٹھیک تھا. پھر پیپلز پارٹی کو گاہے بگاہے بلاول صاحب کے انٹرویو، میں دوبارہ کہوں گا جس طرح مریم صاحبہ کا انٹرویو سننا چاہیے لوگوں کو، یہ صرف ہیڈ لائنز پہ غور نہیں کرنا چاہیے، بلاول کا بھی سننا چاہیے. بڑا بیلنس انٹرویو تھا، بلاول صاحب بڑے کلیئرٹی سے کہہ رہے تھے کہ جو انہوں نے بات کی ہے. میرا مطلب ہے یہ ساری کی ساری یہ جس طرح ہیڈ لائنز بنتی ہیں اور جس طرح اخباروں پہ لگتی ہیں، یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے کمزور ہیں وہ لوگ جو اس بیانیے کے دوسری طرف کھڑے ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے سہارے لے رہے ہیں، وہ تنکوں کا سہارے لے رہے ہیں کیونکہ ڈوبنے جا رہا ہے جو دوسرا بیانیہ ہے میاں نواز شریف کے اگینسٹ. اب بیانیہ ایک ہی چل سکتا ہے اگر پاکستان چلانا ہے، وہ ہے کہ ووٹ سے حکومت بننی چاہیے، ادروائز نہ پاکستان چل رہا ہے نہ چلے گا.